بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کریم کی اس سورۃ العصر کے ترجمہ اور تفسیر میں آج ہماری چوتھی نشست ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو ہم مکمل کر لیں گے باذن اللہ تعالی. یہ اگرچہ صرف 3 ہی آیات ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے دن ہی عرض کیا تھا کہ الفاظ بڑے تھوڑے ہیں، لیکن معانی، مسائل اور احکام کا یہ بہت بڑا مجموعہ ہے. حتیٰ کہ امام شوکانی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا لو تدبر الناس، اگر لوگ فکر اور تدبر کے ساتھ صرف اسی ایک صورت کو پڑھ لیں لکفتہم، تو یہی صورت ان کے لیے کافی ہو جائے. انہوں نے یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس چھوٹی سی، بظاہر چھوٹی سی صورت میں بہت سارے معانی، بہت سارے مسائل اور احکام جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کا اندازہ اسی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ایک نہیں تو 2 نشستوں میں، نہیں تو تیسری میں، لیکن تیسری میں بھی اس کا جو تھوڑا سا خاکہ ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا. جبکہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اہل علم نے صرف اس صورت پر پوری کتاب تفسیر سورۃ العصر لکھی ہے. اس قدر معانی، اس قدر مسائل، اس قدر احکام اور اس قدر تفصیلات ان تھوڑے سے الفاظ کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں قسم کھا کر بتایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اور پھر ان لوگوں کو الگ کر دیا، ان لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا جو گھاٹے سے بچ سکتے ہیں، خسارے سے بچ سکتے ہیں. اور اس گروہ، نقصان سے بچنے والی اس جماعت اور خسارے سے محفوظ رہنے والی اس قوم کی جو 4 صفتیں بیان کیں، ان میں سے پہلی صفت ایمان، الا الذین آمنوا. اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی، اور ایک کتاب کا اشارہ بھی میں نے دے دیا تھا جو کہ توحید پبلیکیشنز کی طرف سے چھپ کر ارکان ایمان آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہے، پہنچ جائے گی انشاءاللہ. اور دوسری صفت ہے عمل صالح. وہ قوم جو خسارے سے بچ سکے گی وہ عمل صالح پر کاربند قوم ہے. اور عمل صالح کیا ہے، اس سلسلہ میں بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی. اور اس کتاب کی طرف بھی میں نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ عمل صالح کی پہچان پر مشتمل ہماری کتاب توحید پبلیکیشن کی طرف سے یہ بھی چھپ چکی ہے. اور جو چیزیں پرنٹڈ آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، پہنچ جانے کی توقع ہے، ان میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی.
جس قوم میں ایمان ہو اور جس قوم کا عمل صالح ہو، یہ بنیادی دو چیزیں جس میں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ قوم فلاح پا جائے گی۔ اور جس قوم میں اس سورۃ العصر کو پڑھنے کا جذبہ ہو، جس قوم نے اس سورۃ العصر کی تلاوت کو اپنا روز نامچے میں ایک وظیفہ بنا رکھا ہو، وہ قوم کبھی خسارہ نہیں پائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی زندگیاں، ان کی سیرت، ان کے حالات اب پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے کس قدر کامیابیاں پائیں، اور ان کامیابیوں کے پیچھے ایک چیز یہ سورۃ العصر بھی تھی۔ ایک حدیث کا میں نے حوالہ دیا تھا، معجم طبرانی اوسط میں ہے اور مجمع البحرین میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے، جس میں ہے کہ دو صحابی جب بھی ملتے تو الگ ہونے سے پہلے جب تک یہ سورۃ العصر ایک دوسرے کے سامنے پڑھ نہ لیتے الگ نہ ہوتے۔ سورۃ العصر پڑھتے اور السلام علیکم، یہ جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ اس صورت میں کچھ ایسی نصیحتیں، کچھ ایسی وصیتیں کی گئی ہیں کہ اگر آدمی ان پر کاربند رہے، ان کو اختیار کر لے تو خسارے سے بچ جائے گا، دنیا میں فوز و فلاح اس کا مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے وہ صورت پڑھے بغیر الگ ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے خسارے سے بچنے والے لوگوں کے جو 4 اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایمان، ان لوگوں کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوگا، وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ عمل صالح، ان کا زندگی کا ایک پیمانہ ہوگا، وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ اور عمل صالح کی پہچان 3 شرطیں، کہ وہ آدمی عقیدے میں صحیح ہو اور صرف اللہ کے لیے عمل کرے، ریاکاری نہ کرے، اور تیسری صفت میں نے ذکر کی تھی کہ سنت کے مطابق عمل کرے۔ اور سنت کی اسلام میں قیمت کیا ہے، اسلام میں حیثیت کیا ہے، وہ چند آیات کے حوالے سے میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قسم کھا کر کہا کہ تیرے رب کی قسم ہے، اے میرے نبی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ سنت کی اہمیت اسی بات سے واضح ہو جاتی ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، مسلمانوں کی جماعتوں میں سے چاہے کسی جماعت کا فرد ہو، کسی کی طرف اس کی نسبت کیوں نہ ہو، اگر وہ اختلاف آ جانے کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہیں مانتا، وہ ایمان والا نہیں۔ اپنے آپ کو چاہے کوئی کچھ بھی کہلاتا رہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اور پھر سنت کو کسی بھی عمل میں جب آپ سنت کو چھوڑیں گے تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوگا؟ بدعت آ جائے گی۔ جیسے جیسے امت سے سنتیں اٹھتے جائیں گی، بدعت داخل ہوتی جائے گی۔ اور آج اگر آپ پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، ہمارے جو ممالک ہیں بر صغیر سب کانٹیننٹل، ان ملکوں کے دینی ماحول کا جائزہ لیں، دنیاوی ماحول کو تو چھوڑیں، وہ تو ساری دنیا میں ایک ہی بات رہتی ہے، خالص دینی ماحول کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا پاک و ہند بدعات سے بھرا ہوا ہے۔ ہر معاملہ میں بدعت، دین کا کوئی بھی حکم لے لیں گے اس میں بدعات زیادہ ہیں، سنتیں کم ہیں۔ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے سنت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ نے کیسے کیا اس کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ ہم نے اپنی طرف سے اعمال داخل کر دی۔ اگر طریقہ رسول کو چھوڑیں گے تو بالکل صحیح عمل بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کی زیادہ تفصیل میں اب اس میں نہیں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر میں جاتے، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی کھانا کھلاتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر والے کے لیے کھانا کھانے کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ خیر و برکت کی دعا کرنی
جائز ہے، ثابت ہے، آپ کیا کرتے تھے۔ اگر اس سنت کو اسی طرح اپنا لیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا، کر کے دکھایا، ایک تو گھر والے کو فائدہ ہوگا کہ آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے ایسے ہی اٹھ کر نہیں چلے گئے، بلکہ آپ نے باقاعدہ گھر والے کے لیے دعائیں مانگی، یا اللہ ان کو برکت دے، اللہم اطعم من اطعمنا، جو مہمان کے لیے دعا ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے دعا کرے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اے اللہ جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا انہیں روزی دے، کھانا دے، جنہوں نے ہمیں پانی پلایا انہیں تو بھی پلا، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کو بخشش عطا فرما۔ اگر یہ دعا مانگ کے اٹھیں گے تو گھر والوں کا فائدہ ہوا اور آپ کو بھی فائدہ ہوا، کھانا بھی کھا لیا۔ پہلی چیز دنیاوی مادی طور پر یہ فائدہ ہوا کہ کھانا پیٹ بھر کے کھایا، اور اس سے بڑھ کر فائدہ یہ ہوا کہ سنت کے مطابق جب آپ نے دعا مانگی تو اجر و ثواب کا ڈھیر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب یہ کام ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ماحول میں ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو الٹا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کر دعا مانگی، ہم کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگتے ہیں۔ پہلے یہ جو ختم ہے ہمارے، میں اختلافی مسائل کے کھاتے میں نہیں پڑھنا چاہتا تفصیل کے ساتھ، یہ جو ہمارے یہاں ختم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا سامنے پڑا ہے، پلیٹ ہے، ٹرے ہے، کچھ بھی ہے، کبھی کبھی پھل بھی شامل ہوتے ہیں۔ ختم شریف میں پھل بھی ہیں، شیرینیاں بھی ہیں، اچھے اچھے کھانے بھی ہیں، یہ پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، اور حضرت صاحب تشریف لائے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی پہلے، اور اس کے بعد جو کچھ پڑھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کھانا کھا کے کیا۔ آج جب مولوی اس کا وقت بدل کر کھانا کھانے سے پہلے کرتا ہے، یہ بدعت ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ملتا جلتا وہی ہے، شکل وہی ہے، لیکن ہم نے اس کی جگہ بدل دی۔ اس طرح جب جب اسلامی معاشرے سے سنت اٹھے گی اس کی جگہ بدعت لیتی جائے گی، بدعت سے ہمارا معاشرہ بھر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ جتا رکھا تھا، یہ بتا رکھا تھا کہ اے میرے نبی تیری امت میں سنتیں اٹھتی جائیں گی، بدعتیں وہاں جمع ہوتی جائیں گی، جگہ لیتی جائیں گی، اپنی امت کو بدعتوں سے جس قدر بھی ہو سکے ڈراتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کوئی بھی خطبہ اٹھا کے دیکھ لیں، درس ہے اس وقت سے لے کر آج تک درس ہوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، بہت بڑی کانفرنس میں لیکچرز ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے وہیں آپ کو جب بھی درس سنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرمانے لگتے اور اس بات کو خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، علماء، محدثین، فقہاء، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ جب درس شروع ہوتا ہے، جب خطاب شروع ہوتا ہے، جب خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے، تو خطبہ مسنونہ کا معنی کیا ہے؟ وہ خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس خطبہ مسنونہ سے سارے درس شروع ہوتے ہیں۔ اس خطبہ مسنونہ میں ایک کلمہ جو آپ کو یقیناً حفظ ہوگا، اما بعد، یہ تو سنتے ہیں نا، جب خطبہ ہوتا ہے تو یہ لفظ آتا ہے اما بعد، اور آگے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ ہر درس سے پہلے یہ سنتے ہیں، اور عرصہ دراز سے 1500 سال سے یہ کلمات دہرائے جاتے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ دہرایا کرتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کیا ہے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
بہترین بات، بہترین چیز، بہترین گفتگو، بہترین حدیث کتاب اللہ ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کسی دوسرے کے طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مقابلے میں کیا سامنے نہیں رکھا جا سکتا۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ سب سے بدترین وہ کام ہیں جو نئے ایجاد کیے گئے ہوں، دین میں نہ اللہ نے بتائے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ہم اگر ان کو داخل کریں گے فرمایا بدترین کام ہوں گے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر وہ کام جو دین میں نیا داخل کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلّا یا کلو، کلو واحد کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، بڑا معروف ہے عربوں میں کلو واحد۔ کلو واحد یا کلّا کا معنی ہے ہر کوئی، یعنی ٹوٹل۔ کلّا بدعت کا معنی ہے ہر بدعت۔ اب کلّا کے لفظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 14ویں صدی کے مولویوں یا اس کے پہلے کے مولویوں کا وہ جھانسا جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک دیا جاتا رہے گا کہ کچھ بدعتیں اچھی ہیں، بدعت حسنہ، اور کچھ بری ہیں، بدعت سیئہ، یہ مولوی تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چھوٹی ہے تو گمراہی ہے، بڑی ہے تو گمراہی ہے، مولوی کی ایجاد ہے تو گمراہی ہے، کسی صحابی کی ایجاد کیوں نہ ہو۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف صحابی کا عمل ہو وہ ثابت شریعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر زیادہ زور دے کر بدعات کا رد کیا، امت کو بدعات سے ڈرایا، امت اسلامیہ اتنی ہی بدعات میں پھنس گئی، اور خاص طور پر ہمارا علاقہ بر صغیر۔ باقی ممالک میں بھی یہ کام ہے، یہ نہیں کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں آ گیا اور باقی دنیا معصوم بیٹھی ہے۔ مصر بدعات سے بھرا ہوا ہے، سوریا میں خرافات ہیں، سوڈان میں ہیں، وہاں ہیں۔ ایک خلیج کو اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے بڑی حد تک محفوظ رکھا ہوا ہے، سعودی عرب ہو گیا اور یہ قریب والے۔ کچھ عقائد کی بدعات انتہائی بدترین قسم کی ان ملکوں میں بھی موجود ہیں، لیکن بعض لوگوں میں، کچھ علاقوں میں، منطقہ شرقیہ ہو گیا، بحرین ہو گیا، کویت ہو گیا، ادھر مسقط عمان ہو گیا، یہ عقائد کی بدعات ہیں، عقیدے میں شر ہے۔ نصیری ایک مسلک ہے، نصیری ایک فرقہ ہے جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ عبادیہ، یہ نصیری سوریہ میں ہیں، عبادیہ مسقط عمان میں ہیں، یہ بھی ایک فرقہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حج کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، نمازیں پڑھتے، سارا کچھ، نام کے وہ بھی مسلمان ہیں، جبکہ ان کے مجموعی مسلک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام ان سے بری ہے۔ اور ایک پارٹی یہاں بھی ہے، منطقہ شرقیہ میں بھی ہے، یہی بحرین میں ہے، یہی کویت میں ہے، جن کے نزدیک قرآن کریم بھی ناقص ہے، نعوذ باللہ، وہ قرآن کریم کو بھی ناقص سمجھتے ہیں، جن کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام بھی بھول گئے، آنا تھا یہاں وہاں چلے گئے، نعوذ باللہ ان کے نزدیک علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، بھول کر نبی کے پاس چلے گئے، نبوت ملنی تھی علی کو رضی اللہ عنہ، دے گئے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں وہ بھی بھول گئے۔ اس قسم کی عقائد کی بدعات اس خلیج میں بھی ہیں اور باقی دنیا میں بھی ہیں، لیکن عملی بدعات ہمارے یہاں سے میری مراد سعودی عرب اور یہ خلیج یہاں بہت کم ہیں، لیکن ہمارے پاک و ہند میں نماز میں بدعات، روزے میں بدعات، ہمارے جس بھی، حتیٰ کہ طہارت اور غسل میں بدعات۔ اب ان بدعات کی تفصیل کو میں چھوڑتا ہوں،
بے شمار بدعات ہیں. یہی جنہوں نے توحید پبلیکیشن والوں نے پرنٹنگ کا آغاز کیا تو پہلی کتاب انہوں نے بدعات کے تعارف کے بارے میں چھاپی، اس کا نام ہی بدعات کا تعارف. 100 کے قریب اس میں وہ بدعات جمع کر دی گئی ہیں جو ہماری نمازوں، روزوں اور روزمرہ کی زندگی میں بڑی مروج. وہ کتاب پڑھیں، اسے ایڈٹ کر کے ہم نے توحید پبلیکیشن والوں نے چھپوایا ہے. اور قبولیت عمل کی شرائط کے نام سے 450 کے صفحے کے قریب کتاب پاکستان سے مکتبہ کتاب و سنت ہمارے سیالکوٹ سے چھپی ہے، اس میں بھی بدعات کا بہت سارا ذکر ہے. اور پھر ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارا پورے کا پورا سال، ہر مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں 7 دن ہیں، 7 دن بدعات سے بھرے ہوئے. اور بعض مہینوں کے ساتھ کچھ بدعات بڑی خاص ہیں. محرم کا مہینہ ہے جو ابھی قریب ہی آنے والا ہے. یہی پارٹی جن کا میں ذکر کر رہا تھا، جن کے نزدیک قرآن بھی ناقص ہے، جبرائیل بھی بھول گئے، انہوں نے اس محرم میں بڑی بڑی بدعات ایجاد کر رکھی ہیں. اور تھیں وہ صرف شیعہ میں، ہم نام بھی ان کا لے لیتے ہیں، تھی ان میں. آج ہمارے اہل سنت اپنائے ہوئے ہیں. وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آ جائیں گی. کام شروع کیا شیعہ نے، تعزیہ شیعہ کا اہل سنت نکال رہے ہیں، گھوڑے شیعہ کے اہل سنت نکال رہے ہیں. یہ کنڈے، رجب کے مہینے میں کنڈے شروع کیے شیعہ نے، اہل سنت بھی بھر رہے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے ماہ محرم میں بدعات، سفر میں بدعات، ربیع الاول میں بدعات، رجب میں بدعات. بدعات سے ہمارے سال کا کیلنڈر بھرا ہوا ہے، ہفتے کے 7 دن بھرے ہوئے. ان بدعات کے الگ الگ مختلف مہینوں کے حساب سے بھی ماہ محرم کی بدعات ہماری کتاب ایک الحمدللہ چھپ چکی ہے، اور رجب و شعبان کی بدعات ایک چھپ چکی ہے، اور ماہ ربیع الاول کے بارے میں الگ سے، یعنی چھوٹے چھوٹے سائز کی کتابچے الگ سے بھی چھپ چکے ہیں. وہ آپ مطالعہ کریں. خان صاحب موجود ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ مہیا کرتے رہیں گے. یہ توحید پبلیکیشن والوں کی چھپی ہوئی کی ایک کتاب ہے. ربیع الاول میں جو بدعات اپنائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. خاص طور پر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی اور ہمارے لوگ کس تاریخ کو اس ولادت کو منا رہے ہیں، اس بات کی تحقیق بھی کی گئی ہے. یہ باتیں ان رسائل سے آپ پڑھتے رہیں. لہٰذا بدعت کے چیپٹر کو یہاں کلوز کرتے ہیں. البتہ ایک چیز اور ذکر کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر اہل سنت چھوڑ دیں تو یہ کیا کریں گے؟ پھر کسی بھی عمل کو کس طرح سر انجام دیں گے؟ اپنی مرضی سے ہم نے بدعات پیدا کر دی، سنتوں کو چھوڑتے گئے. آہستہ آہستہ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک گروہ کھڑا ہو گیا جس نے سنت کا ہی انکار کر دیا. مکمل گروہ، منکرین حدیث کے نام سے یا اہل قرآن کے نام سے. نام دیکھیں کتنا چمکدار ہے، کتنا خوبصورت نام ہے، اہل قرآن. ہم امت قرآن ہیں یا نہیں؟ ہم امت قرآن ہیں یا نہیں؟ گھبرائے نہیں، ہم امت قرآن ہیں. ہم اہل قرآن ہیں یا نہیں؟ ہم اہل قرآن ہیں. لیکن ہم صرف اہل قرآن نہیں، ہم اہل قرآن و سنت ہیں. ایک گروہ وہ پیدا ہو گیا پاکستان، انڈیا، اور اب اس گروہ کے انڈے بچے دور دراز تک پھیلتے چلے جا رہے ہیں، جنہوں نے سنت کا سرے سے انکار ہی کر دیا. سنت کی اتنی اہمیت کہ جو آدمی سنت کا انکار کرے وہ مسلمان نہ رہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں قرآن کافی ہے. سنن ابو داود، سنن ترمذی اور سنن نسائی میں، اسی طرح مستدرک امام حاکم اور مسند احمد وغیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث موجود ہیں، سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شافمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار رہو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز اور بھی دی گئی ہے. اور وہ قرآن جیسی دوسری چیز کون سی ہے؟ حدیث ہے، سنت رسول ہے.
اور یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات سارے وحی ہیں یا نہیں۔ سورہ نجم کھول کر آپ پڑھ لیں، مطالعہ آپ بھی کیا کریں، آپ کے گھر میں قرآن کریم موجود ہے، یہ آپ سب کو یہاں سے مہیا کیا جا رہا ہے، دنیا بھر کے لوگوں کو، اردو جاننے والوں کو مہیا کیا جا رہا ہے اور ٹوٹل فری۔ سورہ نجم نکالیں، بالکل شروع میں ہی دیکھ لیں، پہلی آیت والنجم اذا ہوا سے لے کر چوتھی پانچویں آیت تک صرف جائیے، آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے جو چاہے بول دے وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کہتا ہے وہی ہوتی ہے، اس کی طرف کی گئی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ وحی ہے، اور ہمارا اس بات پر قرآن کی وجہ سے ایمان ہے۔ اور ایک آدمی اٹھے اور کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، اس نے تو وحی کا انکار کر دیا۔ اور یہ فرقہ اٹھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا الا انی اوتیت، اعلیٰ پہلے یہ نہیں کہہ دیا انی اوتیت القرآن، بے شک مجھے قرآن دیا گیا، بلکہ اس سے پہلے لگایا اعلیٰ، خبردار ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، توجہ کر لو، ہوش سے سن لو، خبردار، اعلیٰ کھوانا خبردار ہو جاؤ، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور ایسی ہی ایک چیز حدیث کے طور پر، سنت کے طور پر بھی مجھے دی گئی۔ جب آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، اسی وقت آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک آدمی جو شکم سیر ہوگا، یعنی بھرے پیٹ والا کہہ لیں، مالدار کہہ لیں، موٹا تازہ کہہ لیں، راجل شبعان، ایک خوب شکم سیر آدمی ہوگا، بڑی مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا، گاؤ تکیہ لگائے ہوئے ہوگا، اور اس کے پاس میری حدیث پہنچے گی، اسے میری حدیث پہنچے گی، تو وہ کیا کہے گا؟ ہم نے جو قرآن میں پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کب فرما کے گئے؟ آج سے 1400 سے زیادہ عرصہ، 400 سال سے زیادہ عرصہ، یعنی کم و بیش 1500 سال پہلے آپ نے یہ بات فرمائی تھی۔ اور وہ لوگ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ آدمی کہاں پیدا ہوا؟ اللہ کا نظام میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری بر صغیر کی، ہندوستان پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی اچھی اچھی چیزیں بھی پیدا کی اور بڑی بدترین قسم کی چیزیں بھی ہماری زمین میں پیدا ہوتی۔ نبی ہماری زمین میں، جعلی نبی پاکستان انڈیا میں، بلکہ پنجاب میں، قادیان پنجاب میں ہے، مشرقی پنجاب، جعلی نبی وہاں پیدا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کذابوں، دجالوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کی نشاندہی اس وقت کر دی، ہمارے پنجاب میں وہ بھی پیدا ہوا۔ اور تھوڑا آگے پیچھے کر کے عبداللہ چکڑالوی کے نام کا ایک آدمی، جس کے بارے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، آپ نے پیش گوئی فرما دی کہ ایک آدمی شکم سیر ہوگا، وہ بڑے مزے سے مسند پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، میری حدیث اس کے پاس آئے گی، وہ کہے گا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو قرآن میں پایا ہمیں وہ کافی۔ بر صغیر کی تاریخ کو جاننے والے، خاص طور پر دینی تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ بر صغیر ہندوستان میں وہ آدمی عبداللہ، کتنا خوبصورت نام ہے اس کا، نام عبداللہ، لیکن منکرین حدیث میں سے پہلا شخص وہ ہوا، اس نے انکار کر دیا، کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اور آج اس آدمی کی روحانی نسل دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عموماً جتنے بھی باطل نظریات کے لوگ ہوتے ہیں، حکومتیں ان کا تعاون کرتی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو انگلش حکومت، جو انگلینڈ کی حکومت تھی، مرزا قادیانی کا پودا بھی اس نے لگایا،
اسے نبی بننے کی طرف بھی اس نے لگایا، اور اس کی پھر اتنی حمایت کی کہ اس نے جہاد اور یہ وہ سب کے بارے میں فتوے دے دیے کہ انگلش حکومت برحق حکومت ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے، اور جتنا تعاون تھا اس کے ساتھ رہا۔ اور جب اس آدمی نے، عبداللہ چکڑالوی نے، سنت کا انکار کیا، حدیث کا انکار کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ آج حکومت کے منظور نظر اداروں میں ایک آدمی نظر آتا ہے، آپ لوگ شاید اس کو نہیں جانتے۔ کئی لوگ کبھی کبھی اس کا باقاعدہ ریفرنس دیتے ہیں کہ بھائی ایک پتلی سی داڑھی والا، چھوٹی سی ایسے ایک خشخشی جس کو کہتے ہیں، یہ جو مشین چلائیں داڑھی پر تو جو پیچھے کیا بچتا ہے، کچھ تو بچتا تو ہے نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ خشخشی سی داڑھی، انتہائی منحوس قسم کی شکل، ٹیلی ویژن کے، پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینوں پر قبضہ ہے اس کا۔ جاوید غامدی نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف وہ شخص انڈر گراؤنڈ طریقے سے ہر وقت زہر پھونکتا رہتا۔ آج کے دور میں منکرین حدیث کا سب سے بڑا وکیل یہ آدمی شمار ہوتا ہے، اور ہمارے بھائی بڑے مزے سے سنتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر نہیں، ٹیلی ویژنوں پہ اس کا راج ہے۔ یہاں وہ بیٹھا ہے، ساتھ میں ٹیلی ویژن کا نمائندہ، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ کئی رسالے نکل رہے ہیں، کئی کتابیں چھاپی، اور اس کا پیر و مرشد غلام احمد پرویز لاہور میں، یہ بھی لاہور میں وہ بھی لاہور میں، اس نے کتاب لکھی شاہکار رسالت۔ اب اتنی خوبصورت، اتنی اچھی کتاب حضرت عمر فاروق کے بارے میں، اب ہم میں سے کوئی آدمی انکار کرے گا کہ عمر فاروق واقعی شاہکار رسالت تھے؟ لیکن اس کے پس پردہ اس نے شریعت، اسلامی نظام کے بخیے ادھیڑ دیے۔ ہمارے لوگ بڑے مزے سے پڑھتے ہیں، یہ کیا کتاب ہے، عمر فاروق کے بارے میں ساری باتیں کر دی، اور جس نے اس کو شاہکار بنایا اس کی سنت کا انکار کر دیا، اسے لوگوں کو وہ متنفر کرتے پھر رہے۔ ہمیں اپنوں اور بیگانوں کو کچھ پہچاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں، اس دور میں جس میں سے ہم اب گزر رہے ہیں، تحریکیں، جماعتیں، علماء، اہل علم، مفکرین، یہ اور وہ بڑے بڑے اعلیٰ ناموں سے بڑی بڑی باطل قسم کی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہمیں ان کی پہچان پیدا کرنی چاہیے کہ ان میں سے کون صحیح لائن پر ہے، کون نہیں ہے۔ آپ صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہم اسلام پر چل سکتے ہیں؟ صرف اتنا۔ آپ وہ اس کے سنت کے کان مروڑ کر کیا کیا باتیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، ایسا نہ کرو، وہ نہ کرو، نمازوں کے اوقات، نمازوں کی رکعتیں، نمازوں کی کیفیت، آپ ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ قرآن کریم میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 80 مقامات پر فرمایا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، مختلف سیغوں سے اشارت النص، دلالت النص اور نص، 80 کے قریب جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ کہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی قرآن میں آیا ہے؟ سارا قرآن پڑھ جائے، نماز کا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ وہ طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گا، سنت سے ملے گا۔ اب جو اہل قرآن کہلوا کر ایک خوبصورت نام رکھ کر اپنا اہل قرآن، بڑا خوبصورت نام ہے، لیکن دنیا کا انتہائی محروم انسان ہے جو اہل قرآن ہو جائے اور اہل سنت نہ رہے۔ قرآن کو لے لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دے، وہ آدمی مسلمان رہ نہیں سکتا۔ پاکستان کی حکومت نے پہلے ایک عرصہ پہلے قادیانیوں کے بارے میں ایک فتویٰ دیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا۔ حکومت نے پارلیمنٹ سے باقاعدہ یہ بات پاس کی کہ قادیانی کافر ہے، اور چند سال پہلے یہاں کویت کی حکومت نے، کویت کے دارالافتاء نے باقاعدہ یہ فتویٰ اور یہ ریزولوشن پاس کیا ہے کہ یہ اہل قرآن کے نام سے جو جماعت ہے، منکرین حدیث کی جماعت، یہ کافر ہے، اور باقاعدہ ان کا لٹریچر دیکھ کر، لے کر، اس کو مطالعہ کر کے علماء نے ڈیٹیلز مہیا کی اور انہیں کافر قرار دیا گیا۔ اس
فتنہ سے، فتنہ انکار سنت سے بچنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کے لوگوں کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے۔ اتفاق سے اس موضوع پر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ تھا، اس رسالہ کا اردو ترجمہ کر کے بھی ہم نے پاکستان سے مکتبہ کتاب و سنت کی طرف سے چھاپا ہوا ہے، پتہ نہیں توحید پبلیکیشن والوں نے ابھی وہ نہیں چھاپا۔ فتنہ انکار سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام۔ غرض یہ کہ سنت کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے، اور جب تک کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ لہٰذا عامل الصالحات جو ہے عمل صالح تب ہوگا جب سنت کے مطابق ہو۔ اب آگے بات ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ تیسری صفت، تیسرا وصف جو خسارے سے بچنے والے ہیں وہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں، حق پہ قائم رہنا، حق کو نہیں چھوڑنا، حق پہ چلتے رہنا۔ یہ بار بار وصیت کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ دراصل آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ حق پہ چلنا بڑا مشکل ہے، آج بھی مشکل ہے، اس وقت بھی مشکل تھا، آئندہ بھی مشکل رہے گا۔ حق پہ چلنا ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ آپ صرف کوئی ایک کام کر لیں جو اپنے علاقے میں نہیں ہو رہا، قرآن کریم کی آیات اور حدیث رسول کے ساتھ وہ ثابت ہے، علاقے میں نہیں رہا، وہ آپ کام کریں، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ نیا اٹھا ہے، یہ وہابی ہو کے سعودی عرب سے آ گیا ہے، اس کو یہ ہو گیا ہے، اس کو وہ ہو گیا ہے۔ حق پہ جب آپ چلیں گے تو آپ کو چاروں طرف سے آپ کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں گی، گالیاں بکی جائیں گی، برا بھلا کہا جائے گا۔ اب اگر ہم یہ محسوس کر لیں کہ یار ساری دنیا گالیاں دے رہی ہے، ہم کس شکنجے میں پھنس گئے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حق ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کو آپس میں حق کی تلقین کرتے رہیں گے، حق پر چلنے کی، حق کے راستے میں کانٹے، حق کے راستے میں مشکلات، حق پر چلنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اگر حق پہ آدمی نکل جائے تو اس کے راستے میں جو کچھ بھی آئے گا، دوسرا بھائی اسے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو اذیت پہنچے گی، آپ گھبرانا نہیں۔ آدمی جو تھوڑی دیر پہلے گھبرایا ہوا تھا اسے پتہ چلا کہ میرے ساتھ تو بہت لوگ ہیں۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں گے تو اسے پتہ چلا کہ میرے ساتھ تو اور لوگ بھی ہیں، اس کے دل میں ہمت پیدا ہو جائے گی، قوت آ جائے گی، جان آ جائے گی۔ صحابہ کرام ایسے نہیں ایک دوسرے کو یہ سورت سنا کے نکلا کرتے تھے، اس صورت کو ان لوگوں نے گویا کہ اپنے سامنے ایک عہد نامے کی شکل بنا لیا تھا۔ ایک معاہدہ ہوتا ہے نا دو مسلمانوں کا آپس میں، ایک عہد ہوتا ہے، اس صورت کو انہوں نے ایک معاہدہ اور عہد کی شکل رکھ لیا تھا کہ جب ملیں گے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وصیت کرتے رہیں گے۔ اور حق کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، کتاب اللہ حق ہے، سنت رسول صحیح سند سے ثابت ہر حدیث حق ہے، ہماری شریعت ہمارا دین حق ہے جو کتاب اللہ اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس حق پر، اسلام کے ان احکام پر چلنا، یہ ہے حق پر چلنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ حق ہے، اور منکرات، فحاشی، معاصی اور گناہ، ان سب چیزوں سے بچنا حق ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور اس بات کو ہم لے کر چلیں کہ بھائی ہم نے اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، جو بھی آدمی حق پر قائم ہے اس کو ہم نے بار بار یہ یاد دلاتے رہنا ہے کہ تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، کچھ بھی آئے، حق سے نہیں ہٹنا، حق سے نہیں ٹلنا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر آدمی کے دل میں ہمت پیدا ہو جائے گی، اہل حق کی جماعت میں قوت آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ بھی خسارے سے بچیں گے جو آدمی آپس میں حق کی وصیت کرتے رہیں گے۔ اور چوتھی بات جو فرمائی، اس حق کیا ہے، دین حق، شریعت حقہ، اور حق میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، یہ بھی ایک تفصیل طلب بات ہے۔
اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی حق کے لیے اٹھے گا اس پر چاروں طرف سے حملے ہوں گے، مختلف طریقوں سے حملے ہوں گے۔ جو آدمی دعوت دین لے کر اٹھتا ہے، دعوت حق لے کر اٹھتا ہے، صحیح کتاب و سنت کی دعوت اپناتا ہے اور دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اس کے سامنے مشکلات ہی مشکلات۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں حق کے میدان میں نکل آیا ہوں تو وہ لوگ میرے سامنے پھول بچھائیں گے، نہیں، آپ کو کانٹوں پر سے چل کے گزرنا ہوگا۔ اب راستے میں کانٹے بکھیرے جاتے ہیں، آپ کو ان کانٹوں پر سے گزرنے کے لیے صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ نے جب اپنے آپ کو میدان میں پیش کر دیا، کسی بھی جگہ کسی بھی سنت کو لے کر آپ اٹھے، آپ کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں، آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ کا بھائی دوسرا مسلمان آپ کو کہہ رہے ہیں کہ گھبرائیے نہیں، صبر سے کام لیجئے، یہ مشکل ہے، گزر جائے گی، مصیبت آئی ہے ٹل جائے گی۔ اور یہ شکل میدان دعوت میں ہو، تبلیغ میں ہو یا میدان عمل میں ہو، خود عمل کریں تو باتیں، اور اگر کسی کو تبلیغ کریں تو باتیں۔ خود آپ ایک عمل کرتے ہیں، کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں یہاں انہیں شرع صدر ہو گیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب یہ موضوع جو ہے بار بار آ جاتا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب یہاں اس نے نماز کی کچھ وہ سنتیں سیکھ لیں جو پاکستان انڈیا میں ہمارے علم میں نہیں تھیں یا ہمیں نہیں بتائی جاتی یا وہاں مروج نہیں ہیں۔ رفع دین کرنا سنت ہے یا نہیں، ہاتھ سینے پر باندھنا سنت ہے یا نہیں، انگلی اٹھانا، اٹھاتے رہنا، گراتے رہنا سنت ہے یا نہیں، ان باتوں کا، صفوں کو سیدھا کرنا، پاؤں سے پاؤں ملانا، یہ سنتیں یہاں سیکھی۔ وہاں جا کے اپنے محلے میں دیکھا کہ کوئی آدمی رفع دین نہیں کر رہا، کوئی آدمی اپنے منہ سے حلق سے ذرہ بھی آمین کی آواز نہیں نکال رہا، تو ہمارا اسی وقت دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کریں گے ہم۔ اگر میں نے یہاں کوئی ایسا کام کیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب آپ سنت پر عمل کیجئے، آپ پر باتیں آئیں گی، جملے کسیں گے، لوگ کیا کیا کچھ کہیں گے۔ سب سے پہلا ایک جو سب سے ہمارے نزدیک خطرناک جملہ ہے، جس سے ہم زیادہ تر مار کھا جاتے ہیں، وہ ہے وہابی۔ وہ کہیں یہ وہابی ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی، ہمیں کوئی وہابی کہے ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم وہ سنت ترک کر دیتے۔ حالانکہ جب آپ عمل کریں گے سنت پر اور پھر اس عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کی طرف سے آپ کو اذیتیں پہنچیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ آپ ہمارے آج کے ماحول کو چھوڑ دیں، ہمارے تو بڑا پارسا بھی کوئی مولوی ہوگا، بڑا پاک باز ہوگا، تب بھی گناہ گار ہوگا۔ نبی سے زیادہ پاک باز دنیا میں کوئی آ سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا جو کافروں کا بھی خیال رکھے، اس سے بہتر کوئی آدمی قیامت تک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی کو گالیاں کیوں دی گئیں؟ جادوگر کہا گیا، مجنون پاگل کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر جادوگر کہا گیا، یہ باتیں کیوں ہوئیں؟ 40 سال انہی کے اندر معزز مکرم انتہائی ان لوگوں نے اپنے آنکھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، سر پہ بٹھایا ہوا تھا، لیکن جب میدان دعوت میں آپ اترے، لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی، ساتھ ہی وہ لوگ خلاف ہونا شروع ہو گئے، گالیاں دیں، برا بلا کہا، مارا پیٹا، دانت توڑے، سر پھوڑا، کندھوں پر زخم دیے، ہڈیوں تک کو تکلیف پہنچائی، نفسیاتی تکلیف جو آدمی کے بس سے باہر ہو جاتی۔ 2 بیٹیوں کو یک وقت طلاق دے کر آپ کے گھر میں بھیج دیا گیا۔ بیٹیوں والے ذرا سوچیں اس معاملے کو، جس کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں طلاق ہو جائے، وہ گھر میں آ کے بیٹھ جائیں، اس آدمی کے دماغ پر کیا گزرتی ہے؟ یہ ساری تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہنچائی گئیں؟ صرف اس لیے کہ آپ نے حق کی دعوت دی، لوگوں کو حق کی تبلیغ کی، حق کی طرف بلایا، لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔
ہم اگر اپنے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ رکھیں گے تو ہمیں تبلیغ کے میدان میں بھی صبر سے کام لینا ہوگا۔ تبلیغ کیجئے، صبر بھی کیجئے۔ لوگوں کی طرف سے باتیں آتی ہیں، آتی رہیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ اور پھر صبر کا میدان اتنا کھلا ہے کہ صرف تبلیغ کی اذیت پر صبر نہیں، ہمیں ہمارے سامنے بہت سارے لوگ مزے کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ کھل کھل کے کھاتے ہیں، کھل کھل کے کھیلتے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اور شریعت کے مطابق جو کچھ ہے اس خول کے اندر بند کر لینا، یہ بھی ایک صبر آزما مرحلہ ہے۔ ہمیں پتہ چلے کہ آدمی کیا سے کیا پہن رہے ہیں، گلے میں سونے کا چین لٹک رہا ہے، سونے کی گھڑی پہنے ہوئے ہے، ایک انگوٹھی اتنی بڑی سونے کی ادھر ہے، سونے کا آدمی مرد ہو کر یہ سونے کا لباس پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہو تو دل میں ایک مرتبہ آتا ہے یہاں بھی صبر کریں گے کہ ہمارے لیے، مردوں کے لیے سونا حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک میدان نہیں، مرغوبات دنیا میں بے شمار ہیں، لذتیں دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن ہمیں جو جائز اور حلال لذتیں ہیں ان کی حد میں رہنا ہے، اس دائرے میں محدود رہیں گے۔ لذتوں پر صبر کرنا، محرمات جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، اب اس کی تہ میں جائیں تو وہ نقصان دہ ہیں، تہ میں جائیں تو نقصان دہ ہیں، لیکن ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کھا رہی ہے، دنیا پی رہی ہے، ہم بھی کھائیں پئیں، آپ کو یہاں بھی صبر کرنا پڑے گا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ سود کا پیسہ اتنی آسانی سے آتا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، سارے 10-50 ہزار اٹھایا، بینک میں ڈال دیا، اب وہاں سے ہر مہینے اکاؤنٹ میں کیا آ رہا ہے جی، 15,000 12,000 50,000، جتنی بڑی اماؤنٹ اتنا بڑا سود کا پیسہ۔ اب کتنا مزیدار کام ہے، نہ ہنگ لگے، نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا، کچھ خرچ نہیں آ رہا اور پیسے صرف پڑے ہوئے ہیں، محفوظ کے محفوظ ہیں اور پیسہ بھی آ رہا۔ یہ جن کے لیے یہ رچتا پچتا کھانا ہے وہ جانے، ہمیں اللہ رب العزت نے بتا رکھا ہے کہ یہ حرام ہے، ہمیں اس پر بھی صبر کرنا ہوگا کہ اس طرح کی کمائی ہمیں نہیں چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ادھر ادھر ہاتھ مارنے سے، رشوت لینے سے آدمی بہت سارا پیسہ کما سکتا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ غرض یہ کہ دنیا مرغوبات سے بھری ہوئی ہے، ان مرغوبات کو چھوڑنے پر صبر کرنا، دین کے احکام پر استقامت اور دین کے احکام پر قائم رہنے میں صبر کرنا، صبر کی بے شمار قسمیں ہیں۔ اور صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ نامرغوب پر ثابت قدم رہنا اور اس پر بھی صبر کرنا۔ آپ صرف ایک مثال لے لیں، نماز فجر موسم سرما، ابھی آگے سرما آ رہا نا، یہاں کا سرما تو آپ کو معلوم ہے کہ سرما ہی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں کی سردی معمولی سی جھٹکا آیا گیا، پاکستان میں، انڈیا میں تقریباً 4 مہینے زور سردی ہوتی ہے۔ باہر سردی ہو اور مسجد چاہے 10 قدم پر ہی کیوں نہ ہو، یہاں ہم اپنے کمرے میں ہیں، اپنے بیڈ روم میں ہیں، بیڈ روم پر پڑے کمبل میں ہیں، گدے پر ہیں، نرم اور گداز گدا ہے، گرم اور مزیدار کمبل ہے۔ ان حالات میں فجر کی اذان ہو گئی، اب یہ بات دل تو نہیں چاہ رہا نا کہ اس کو چھوڑیں، اتنا نرم گدا ہے، اتنا گرم کمبل ہے، اتنے مزے سے خراٹے بر رہے تھے، مؤذن کی اذان نے اٹھا تو دیا ہے، اس کمبل سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب یہ فجر کی نماز بظاہر غیر مرغوب چیز ہے، اس میں ہماری رغبت نہیں، اس کو کہتے ہیں نامرغوب۔ اس نامرغوب پر قائم رہنا بھی صبر ہے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا تھا، لیکن ہم چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پابند ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں جانا ہوگا۔ اور پھر ایک مرحلہ ہے، ایک مرحلے تک یہ نامرغوب رہے گا اور پھر یہ نامرغوب مرغوب ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یہ نماز بہت ہی بھاری ہے، انہا لکبیرہ،
یہ نماز بڑی باری ہے، لیکن جب آدمی اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، یہ نماز بہت ہلکی ہو جاتی ہے، بالکل ایک نارمل سی چیز بن جاتی ہے۔ اس طرح میرے بھائی، اگر یہ 4 صفتیں ہم میں آ جائیں، ایمان ہم میں ہو، عمل صالح ہم میں ہو، آپس میں ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی وصیت کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فوز و فلاح ایسے ہی لوگوں کا مقدر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس قرآن کریم کی اس صورت میں جو ہمیں منہج دیا گیا ہے، اس صورت میں ہمیں جو معاہدہ دیا گیا ہے، ہمیں اس معاہدے کو اپنانے اور اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نازل فرمائے۔ ایک بات یہ ہے کہ کھانا تو آیا ہوا ہے، پڑا ہے، کھانا کھا کے جائیے۔ یہاں ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد محمد ساجد علی وہ وفات پا گئے ہیں، ان کی آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہمارے ایک بھائی یہاں بڑی پابندی سے آیا کرتے ہیں، اس وقت وہ پاکستان میں ہیں اور آنے سے تھوڑا پہلے ان کا فون آیا، انہیں معلوم تھا کہ آج کا درس ہے، تو انہوں نے آنکھوں کا آپریشن شاید کل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، انہوں نے بھی آپ سے درخواست کی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی آنکھوں کی بینائی واپس دے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، جتنے بھی مسلمان امت میں لوگ پریشان ہیں، اللہ ہر کسی کی پریشانی کو دور کرے، تکلیفوں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان اور ہے کہ اتوار، سوموار اور منگل، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ان 3 دنوں میں اسی حال میں انشاءاللہ العزیز اسی وقت جو 8:30 سوا 8 اسی وقت ایک حج کورس کے طور پر 3 دن مسلسل درس شروع کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں جا رہے ان کو بھی سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ وہ بھی، کیونکہ آئندہ جائیں گے، پہلے گئی غلطیاں کچھ نکل آتی ہیں آدمی کی، تو انشاءاللہ العزیز 3 دن کا یہ کورس جو ہے وہ یہاں شروع کر رہے ہیں۔ اس کورس میں خواتین کے لیے یہ جو ہمارے پیچھے حال ہے وہ بھی کھولا جائے گا، انشاءاللہ پردے کا مکمل انتظام ہوگا۔ جو لوگ آنا چاہیں وہ تشریف لائیں، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئیں، دوست و احباب کو لائیں، ہمارے پاس وہ حال بھی ہے، یہ بھی ہے، پیچھے والا بھی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہوں گے، اور پھر گنجائش رہی تو میرا خیال ہے کہ موسم اچھا ہے، آدمی اگر چاہے تو استفادہ کر سکتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اتوار، پیر اور منگل کے 3 دن جو ہیں وہ حج کے موضوع پر، حج کے مسائل و احکام تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح